سیدی و سندی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی سیدنا مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنی کتاب احسن الویاء اس میں بیان فرماتے ہیں، اور اس کتاب کا جو حاشیہ ہے اس میں سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حاشیہ تحریر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کو یہ دعا کا آپ نے پہلا ادب تحریر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، تو پھر پہلا ادب انہوں نے لکھا ہے کہ دل کو حتی الامکان خیالات غیر سے پاک رکھے، پھر دھیان بھی اللہ کی طرف ہو، دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، سوچوں کا قبلہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، بندہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھ تو اٹھے ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور کوئی ادھر دیکھ رہا ہو، کوئی ادھر دیکھ رہا ہو، کوئی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہو، کوئی ادھر کھجا کوئی ادھر کھجا، اور اس طرح کی وہ معاملات بے توجہی والے کر رہا ہو، تو یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ آپ خود غور کریں کہ اگر کوئی فقیر، اگر کوئی سائل، کوئی منگتا، کوئی آپ کے پاس آئے کوئی حاجت لے کر، سوال لے کر، اور آپ سے بات کرے اور وہ ادھر دیکھ رہا ہو بات آپ سے کر رہا ہو، ادھر دیکھ رہا ہو بات آپ سے کر رہا ہو، اور اس طرح کی حرکات و سکنات میں وہ کر رہا ہو جو بے توجہی کو ظاہر کرتے ہیں، تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ اسے دینے کی بجائے دھتکاریں گے۔ آج فقیروں سے سبق سیکھو کہ جب وہ کسی سے بھیک مانگتے ہیں تو اس کی طرف پورا دھیان دیتے، یہاں تک کہ اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے دروازے پر دھرنا دے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے تو آپ سے لے کر ہی جانا ہے۔ ان سائلوں سے سبق سیکھو، یہ جس سے مانگتے ہیں پھر دھیان بھی اسی کی طرف دیتے ہیں، اس کے در پہ پڑ جاتے ہیں، اس کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور آج جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں کوئی دعا مانگنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، آپ نمازوں کے بعد دیکھیں کہ جب نماز کے بعد امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کے بیٹھنے کا، دعا مانگنے کا سٹائل ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بوریت کا شکار ہے، توجہ نہیں ہے، کبھی ہاتھ یوں کر رہے، کبھی ہاتھ ادھر کر رہے، کبھی ہاتھ گرا رہے، کبھی ہاتھ اٹھا رہے۔ حالانکہ وہ تو دعا 1 منٹ کی، آدھے منٹ کی، 1.5 منٹ کی ہوتی ہے، اس میں بھی تو ایسا جیسے تھکے تھکے معاملات، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، کوئی خیال نہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے ادب کے خلاف ہے، دعا مانگنے کے آداب کے خلاف ہے۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا تو پھر اللہ کی رحمت بھی خاص طور پر اس کی طرف متوجہ ہوگی، اور ادھر ادھر بندہ اگر نگاہیں دوڑائے گا تو یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ جب کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہو، خواہ وہ نماز میں اس کے حضور کھڑا ہو یا کوئی عبادت میں مشغول ہو، اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، مانگ اللہ سے رہا ہے، وہ کام اللہ کا کر رہا ہے، دھیان کہیں اور رکھے ہوئے ہے، تو جب کوئی اللہ سے سوال کرے، ادھر ادھر دیکھتا پھرے، اللہ تبارک و تعالی جبریل امین سے فرماتا ہے، اظہار ناراضی فرماتا ہے کہ اے جبریل، کیا اس کا میرے علاوہ کوئی اور خدا ہے جس کی طرف یہ دیکھ رہا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ بات ناراضی والی ہے، قہر و جلال والی بات ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی کا جو خاص محل نظر ہے وہ دل ہے۔ اللہ تعالی کی نظر ہمارے دلوں پر رہتی ہے، ہم جس حال میں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جب ہوں، وہ جب بھی وہ ہمیں جو دیکھتا ہے وہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے طور طریقوں کو جو ہم نے یہ اپنائے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور اس پر سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک جو مسلم شریف کی ہے، صحیح مسلم کی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم بندے بن کر حاضر ہوئے، دعا کے لیے حاضر ہوئے، ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھائے، تو پھر جو غیر کا خیال ہے وہ بھی دل میں نہ آئے، توجہ ادھر ادھر نہ جائے، دھیان ادھر ادھر نہ بٹے،
بلکہ ادب کا تقاضا، اور اللہ کا دربار، بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اللہ سے بڑھ کر ادب کس کا؟ تو لہٰذا جب دعا کریں تو پھر دھیان توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھ کر دعا کریں گے، پھر وہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت کے لائق ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس دعا میں بے توجہی کا معاملہ کیا، سستی و کاہلی کا، بوریت کا معاملہ کیا، بے جی سے دل نہیں ہے بس ایسے ہاتھ اٹھا کے مانگنے کا مظاہرہ کیا، تو وہ تو دعا یہیں پڑی رہ جائے گی، اوپر اٹھ ہی نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں اپنے دربار کا ادب نصیب فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ پر درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔